امیہ بن خلف ایک کافر ہے، اس کافر کے غلام ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو الکریم نے اسلام کی دولت سے نواز دیا، ایمان کی روشنی ان کے دل میں آ گئی۔ جب ان کے مالک، ان کے سردار امیہ بن خلف کو پتہ چلتا ہے کہ میرا نوکر اور میرا غلام وہ تو محمد الرسول اللہ کا خادم بن گیا ہے، اس کی نبوت پہ، اللہ کی توحید پہ ایمان لے آیا ہے، تو امیہ بن خلف نے فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تکلیفیں، مصیبتوں کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے، اور حضرت بلال کو ظلم و ستم کی ابتدا یہ کی کہ صبح حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے باہر، دروازے کے باہر شرارتی نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں رسی دے دیتا تھا۔ وہ نوجوان لڑکے حضرت بلال کو تپتی ریت پہ اور پتھروں کے اوپر گھسیٹے جا رہے ہوتے تھے، اور عرب کا موسم کیسا تھا، سورج کی گرمی اتنی زیادہ تھی کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ سورج صرف شعاعیں نہیں بلکہ آگ پھینک رہے، زمین سے اتنی تپش اٹھتی تھی جیسے کہ زمین آگ کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ یہی گرمی کے موسم میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہے، پتھروں کے اوپر گھسیٹا جا رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے، امیہ بن خلف حضرت بلال کو واپس لے آ کے جب ریت بالکل گرم ہو جاتی ہے تو گرم ریت پہ حضرت بلال کو لٹا دیا جاتا ہے۔ اتنی گرم ریت ہوتی ہے کہ حضرت بلال وہاں پہ تڑپنے لگ جاتی ہیں ریت کے اوپر۔ امیہ بن خلف کو یہ بات بھی پسند نہیں آتی کہ بلال اپنے وجود کو حرکت دے اس ریت کے اوپر۔ امیہ نے ایک بڑی سخت چٹان، سخت پتھر حضرت بلال کے سینے کے اوپر رکھ دیا، جس کی وجہ سے حضرت بلال کا وجود بھی ایک جگہ پہ جم گیا، تپتی ریت کے اوپر وجود پڑا ہے، اوپر سینے کے اوپر سخت پتھر ہے، سانس بھی بڑی مشکل سے لے رہے ہیں حضرت بلال۔ امیہ بن خلف اوپر سے ترس کرنے کے باوجود ایک لاٹھی، ایک سوٹی اور ڈنڈا لے کے حضرت بلال کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت بلال بڑی مشکل سے سانس لیتے ہوئے زبان کو ہلاتے ہیں، جب زبان کو ہلاتے ہیں زبان سے کوئی شکوہ نہیں نکلتا، کوئی شکایت نہیں نکلتی، اللہ کے سامنے کوئی آہو پکار نہیں کرتے، بلکہ زبان سے لفظ نکلتا ہے اللہ احد، اللہ احد۔ اس ظلم میں بھی حضرت بلال کو امیہ کہتا ہے کہ یا تو محمد الرسول اللہ کے دین کو چھوڑ دے، اسلام کی بات کو چھوڑ دے، شریعت کی بات کو چھوڑ دے، اب بھی تیری زندگی بڑی آسانی سے گزر سکتی ہے، لیکن اگر تو نے اسی طرح لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا رہا، اسی طرح محمد الرسول اللہ کے نعرے لگاتا رہا، پھر اسی طرح تپتی ریت پہ جلتے جلتے ظلم سہتے سہتے مر تو جائے گا لیکن تجھے سکون نہیں ملے گا۔ چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی اہمیت، اسلام کا مقام، اسلام کی قدر و قیمت معلوم تھی، اس وجہ سے حضرت بلال نے کہا کہ میں اسی طرح مر تو سکتا ہوں، سارا کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ذرا اندازہ لگائیے، ہم تو صرف سوچ کے بھی کانپ جاتے ہیں، تیرے میرے وجود کے اوپر اگر تھوڑی سی گرم چائے گر جائے تو پورا محلہ ہماری چیخیں سنتا ہے، اگر گرم پانی ہمارے وجود کے اوپر تھوڑا سا گر جائے تو ہم واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں، چیخنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کتنا جگر ہے حضرت بلال کا کہ صبح سے زخمی پتھروں کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے، وجود زخمی ہے، خون
کے فوارے نکل رہی ہیں اور زخمی وجود کو پھر ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، پھر بھی حضرت بلال ہنس اور مسکرا کے ظلم سہ رہی ہیں۔ یہ اسلام کی خاطر صحابہ نے تکلیفیں برداشت کی۔ یہ صحابہ اکرام کی نظر میں چونکہ اسلام ان کو پتہ تھا کہ یہ کتنی قدر و قیمت والی چیز ہے، ان کو پتہ تھا کہ اس کے بدلے میں اگر ہماری جان چلی جائے، ہمارا وجود چلا جائے، ہماری اولاد چلی جائے تو اسلام کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ان چیزوں کی حیثیت کم ہے۔